رب العزت نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ بہترین عورت ہے جس کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہیں، یعنی اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ شوہروں کی مطیع ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر انہیں جس چیز کا بھی حکم دیں وہ ان کی اطاعت کرنے کی پابند ہے۔ یہ نظریہ رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اگر وہ جہانوں کا بادشاہ حکم دے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عورت مصروف ہو، اور مرد یہ حکم دے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرو، تو کیا مرد کی اطاعت کی جائے گی؟ ہم اس کے لیے رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کیا اپنے خالق کی نافرمانی کر کے آپ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مرد کو سجدہ کر لے؟ لیکن آج کا مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کو قدموں میں جھکا لے۔ یہ خواہش ہر ایسے انسان کی ہوتی ہے جس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہوتا، یا اس تعلق میں کمی ہوتی ہے، یا وہ اپنے رب پر پوری طرح سے یقین نہیں رکھتا۔ تو بات یہ کہ نیک عورتیں فرما برداری کریں گی لیکن معروف میں، منکر میں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فرما برداری کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مرد اپنی کون سی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ کیا وہ معاشی طور پر کفالت کر رہا ہے؟ کیا وہ حفاظت فراہم کر رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہیں گے جو نہ کمانا چاہتا ہے، نہ اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ عورت کمائے بھی، بچے پیدا بھی کرے، بچے بھی سنبھالے، گھر کو بھی سنبھالے، اور ایک وقت میں اس کے سامنے بھی حاضر رہے اور اپنی جاب پہ بھی حاضر رہے، یا اپنا بزنس بھی کرے۔ ایک ہی وقت ہے اور اس وقت میں وہ کھانا بھی بنائے اور اس کے سامنے بھی رہے، بچے بھی سنبھالے اور اس کی دلجوئی بھی کرے۔ تو جس عورت کو کولو کی بیل کی طرح آپ مصروف کر دیتے ہیں، اس سے سارے کام لینے کے بعد آپ اسے صرف یہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو مرد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، یعنی عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ایسا بے انصاف ہو سکتا ہے کہ ایک کو ایسا مطلق العنان حکمران بنا دے اور دوسری صنف کو صرف ظلم برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے گھر والوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، صفائی ستھرائی میں، کپڑوں میں پیوند لگانے میں، اور باقی امور میں کیسے دلجوئی کرتے تھے۔ ہر روز عصر کے بعد کی سیٹنگز تو دیکھیے تمام ازواج کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت دیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کو جس کو آپ ایک طرف بچے پیدا کرنے کی مشین کے طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پیسے کمانے کی مشین بھی بنانا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورت پورے طریقے سے شوہر کی دلجوئی کرنے والی بھی ہو، اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کولو کے بیل کی طرح مستقل اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ اللہ عادل ہے، اس عادل نے یہ حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے،
جس کو سارے ہی اچھا جانے، بھلے طریقے سے زندگی گزارو. یہ کیسی معاشرت ہے، یہ کیسا مقام ہے جو آج کی عورت کو دیا جا رہا ہے، جہاں ایک عورت معاشی ذمہ داریاں پوری کرتی کرتی اور اپنی عورت ہونے کے فرائض کو پورا کرتے کرتے ایک ایسے چکر میں پھنس گئی ہے کہ اسے اس تاریکی میں کوئی راستہ نہیں ملتا. کیسے حالات تک پہنچا دیا. ایک طرف جدید تہذیب ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. آپ جدید تہذیب کے علمبردار بھی بننا چاہیں اور اسے اسلام کا پہناوا پہنا کر عورت کو مجبور کریں کہ عورت گھر بھی چلائے، عورت خاندان بھی چلائے، عورت معاشی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے، تو ان دونوں طرح کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورت فرما بردار بنی رہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی زمین پر بھی رہے اور آسمان پر بھی؟ کیسے ممکن ہے کہ دن میں رات آ جائے اور رات میں دن چلا آئے؟ دن اپنے مقام پر آتا ہے، رات اپنے مقام پر. دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر ایسے میں آپ یہ چاہیں کہ عورت کما کر بھی لائے اور گھر میں بھی موجود رہے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں جس کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے. جس حوالے سے عورت کو نافرمان سمجھا جاتا ہے وہ اس کا وقت لگانا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ عورت کمائے اور وقت گھر میں لگائے، تو دونوں چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ عورت نافرمان ہے. فالصالحات قانتات، صالحات وہ جو مرد کا تحفظ پاتی ہیں، وہ جنہیں مرد کما کر لا کر دیتے ہیں، وہ عورتیں جو مرد کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنی فطری ذمہ داریاں پوری کر کے ہی صالحات ہو سکتی ہیں، پھر ہی وہ اطاعت اور فرما برداری کر سکتی ہیں. تو نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں.